یعنی جب کسی سے مشورہ کیا جائے، سرگوشی کی جائے، کسی بات پر رائے مشورہ اگر ہو، تو اس مشورے کے حوالے سے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ مشورے کس قسم کے ہونے چاہیے اور کن مشوروں میں بھلائی نہیں۔ جن مشوروں کے اندر، جن سرگوشیوں کے اندر گناہوں کے بارے میں سرگوشی ہو رہی ہو، گناہوں کے سلسلے میں ایک دوسرے کے مشورے لیے جاتے ہوں، ایسے مشوروں کے اندر اللہ عز و جل نے کوئی بھلائی نہیں رکھی۔ لیکن اگر کوئی مشورہ کرے، کوئی سرگوشی کرے، مثال کے طور پر کوئی فون پر کسی سے بات کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ یا ٹویٹر کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کے اندر مصروف ہے، تو یہ جو چیز ہے، یہ خفیہ کمیونیکیشن ہوتا جو ہے، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، کس قسم کی بات ہونی چاہیے، اور کس قسم کی باتوں پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے اجر رکھا ہے۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، یعنی سرگوشی کرو، خفیہ کمیونیکیشن اگر تمہارا ہو تو یہ خفیہ کمیونیکیشن بھلائی کی باتوں کے سلسلے، جیسے آج کل واٹس ایپ کے اوپر گندی چیزیں اور گندی باتیں شیئر کی جاتی ہیں، اور سرگوشی جو ہوتی ہے وہ گناہوں کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے پاس ورڈ کو چھپا کے رکھتے ہیں، موبائل کو لاک رکھتے ہیں، کوئی پڑھ نہ سکے، کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی سن نہ سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سرگوشی والی پوزیشن ہے۔ تو برائیوں کے اندر سرگوشی اور برائیوں میں مشورے کے حوالے سے قرآن نے منع فرمایا ہے، اور اس میں کوئی اللہ نے بھلائی نہیں رکھی۔ اگر آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو کن مشوروں پر، کن سرگوشیوں پر اللہ رب العزت جل جلالہ اجر عطا فرماتا ہے، اس سے میرے کریم نے مینشن فرمایا، ارشاد فرمایا مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات، یعنی جو خیرات کا حکم دے یا اچھی بات کہے یا لوگوں میں صلح کے سلسلے میں بات کہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی خفیہ کمیونیکیشن اس قسم کا کرتا ہے تو اب پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ یعنی یہ خیرات کی بات، بھلائی کی بات، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، ناموری کے لیے نہیں، شہرت و بلندی کے لیے نہیں، مشہور ہونے کے لیے نہیں، پبلسٹی کے لیے نہیں، اپنی ذات کو منوانے کے لیے نہیں، یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جائے کہ مولا راضی ہو جائے اور مولا کا پیغام بھلائی کا دوسروں تک پہنچ جائے۔ تو میرا مولا فرماتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، عنقریب ہم اس کو عطا کریں گے، اجرنا عظیما، بہت بڑا ثواب۔ یہ وہ فرما رہا ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اس آیے کریمہ کے ذریعے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ موبائل کا استعمال، واٹس ایپ کا استعمال، ٹویٹر کا استعمال، یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں کوئی قدغن نہیں لگائی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کا استعمال گناہوں کے سلسلے میں نہ کیا جائے، بلکہ ان ساری چیزوں کا استعمال اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے، بھلائی کے کاموں کو پھیلانے کے لیے کیا جائے، مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے کیا جائے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اور آیہ کریمہ آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ پروردگار جل جلالہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما، لیکن شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے
کہ مولا اسے معاف نہیں فرماتا، اور اس سے جو نیچے کے گناہ ہیں، شرک کے نیچے کے جو گناہ ہیں، شرک کے علاوہ کے جو گناہ ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ قادر مطلق ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، وہ چاہے تو اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مجھے یہاں پر ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی تو آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کل بروز قیامت ایک بندے کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، اور سب سے پہلے اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ بتا یہ سارے گناہ تم نے کیے ہیں یا نہیں۔ ان سارے گناہوں کو دیکھ کر اقرار تو کرے گا، لیکن اندر سے ڈر رہا ہوگا، خوف زدہ ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے گناہ ہی سامنے آ رہے ہیں، بڑے گناہ کے تو کیا ہوگا۔ اسی گھبراہٹ کے اندر وہ ہوگا اور اس کے سامنے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہوں گے، میرے مولا کی رحمت کو پیار آ جائے گا، اس کے ڈر، اس کے خوف کی وجہ سے مولا اس پر کرم کی نظر فرمائے گا اور فوراً فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس کے اس گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دو۔ اب جیسے یہ ارشاد وہ گنہگار بندہ سنے گا تو پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں جو ڈر رہا تھا بڑے گناہوں سے، وہ عرض کرے گا مولا میرے کچھ بڑے گناہ بھی ہیں۔ یہ فرما کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یعنی آپ اندازہ لگائیں میرے رب کی رحمت کا کہ میرا مولا چاہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور چاہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرا مولا شرک جو گناہ ہے شرک کو معاف نہیں فرماتا، شرک کے علاوہ کے سارے گناہوں کو، جس گناہ کو وہ چاہے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔